السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری 13ویں تختی جو تھی شروع ہو چکی تھی، اس کے 5 لائنیں ہم پڑھ چکے تھے، اور شد کی تختی تھی۔ شد کو میں نے آپ کو بتایا کیسے پڑھنا ہے کہ جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو 2 بار پڑھنا ہے، ایک بار پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور ایک بار خود اس کے اوپر کوئی زبر زیر یا پیش کچھ ہوگا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہو سکتی ہے، تو زبر ہو سکتی ہے، تنوین ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ان کی اپنی کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اور اس سے پہلے کے ساتھ بھی یہ ملے گا، 2 بار پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے اور لائن نمبر 6 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، ابھی دیکھیے یہ واو لام کے ساتھ مل گیا، شد ہے اس کے اوپر، ول لام یا زبر لئی، ابھی لام یا زبر، اگر اس کو شد کو ہٹا بھی دیں تو یہ زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو یا کے ساتھ ملائیں، لام یا زبر لئی بنے گا، تو پہلے اس کے ساتھ ملائیں گے اور پھر اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، ول لئی، لام زیر لی، واللیلی، وقفاً واللیل۔ دیکھیے بھی آخر میں ایک حرف آ رہا ہے اس کے اوپر وقفاً میں، دیکھیے وقفاً میں سکون آ رہا ہے، وقفاً میں واللیل، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کیا ہے، یا لین، لین یعنی کہ یا ساکن، اس سے پہلے زبر، دیکھیے بھی شد کو ہٹائیں تو کیا ہوگا، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری حرف کے اوپر سکون آ جائے وقفاً میں، وقفاً میں آخری حرف کے اوپر سکون آ جائے، اور اس سے پہلے یا لین ہو، یا واو لین ہو، یا مدہ ہو، واو مدہ، یا مدہ، یا الف مدہ ہو، تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 الف تک بھی آپ کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے واللیلی، وقفاً واللیل، ٹھیک ہے، لیل، یہ میں نے آپ کو پچھلی تختی میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا تھا خیرن اور من خوف میں، یہ تھا خیرن اور خوفن، اس کو وقفاً کیا پڑھیں گے، خیر، اور اس کو خوف، یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بھی کافی مثالیں دی تھی میں نے اس وقت بھی آپ کو، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، واللیلی، وقفاً واللیل، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، وہ صاد زبر وس، صاد یا زبر صی، وسقی، فازر فی، وسقی فی، جب آپ نے پورا پڑھنا ہے، جب یعنی کہ وقفاً نہیں پڑھنا، تو آپ نے اس کو لفظ کو پورا پڑھنا ہے، اور پورا تو پڑھنا ان کی لمبا نہیں کرنا، صاد یا زبر صی، بس اتنا پڑھنا ہے، صی، وسقی، فازر فی، وسقی فی، وقفاً وسقیف، ٹھیک ہے۔ با صاد زیر بس، اس صاد کے ساتھ مل جائے گا، صاد با زبر صب، بس صب، ابھی با کے اوپر سکون ہے تو جھڑکا دیں گے، کلکلا کریں گے، بس صب، را زیر ری، را باریک ہوگا، بس صب ری، اور وقفاً میں را موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر سکون آ جائے گی وقفاً میں، اس سے پہلے بھی سکون ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، بس صبری، یہ باریک ہو گیا، اور موٹا کیسے پڑھیں گے، وقفاً بس صبر، صبر، ٹھیک ہے، موٹا کریں گے۔ ابھی نون ساکن ہے، اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، ٹھیک ہے، فا، ٹھیک ہے، آخر میں آتا ہے نا، تا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، فا، فا، اور قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فا آیا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، میم نون پیش مون، فا کاف زبر فک، مون فک، کاف یا زیر کی، مون فک کی، نون زبر نا، مون فکین، وقفاً مون فکین۔ ابھی دیکھیں وقفاً میں نے مد کی مثال دی تھی، جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، وقفاً میں نون ساکن، اور اس سے پہلے یا مدہ، یا مدہ کیسے کہتے ہیں، یا ساکن، اس سے پہلے زیر، منفکین۔ آگے حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، وقفاً ایاک۔ اب یہاں دیکھیے یہ کاف ساکن ہو جائے گا وقفاً میں، اور اس سے پہلے الف مدہ، مطلب الف کے اوپر کچھ نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو کیا ہوگا یہ ایاک، ویسے الف کے برابر لمبا کریں گے، ایاک، اور وقفاً میں لمبا ہو جائے گا، کھینچیں گے اس کو، ایاک۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، لام، لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، وقفاً للہ، وقفاً میں دیکھیے ہا ساکن ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہے، کھڑی حرکت ہے، ٹھیک ہے نا، کھڑی حرکت، اور یہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، یہ ساری یہ 6 کی 6 چیزیں ایک جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا تھا، جہاں ہم نے تختی نمبر 7 اور یہ 8 پڑھی تھی، ٹھیک ہے،
یہ والی تختی اور یہ تختی سیم ہوتی ہے بولنے میں، اور اس کے اندر جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ہے صرف حرکت کا فرق ہوتا ہے، دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. اس کو کھڑی زبر اور اس کو الف زبر اور واو زبر اور واو پیش اور یا زیر اس طرح بولتے ہیں. تو یہاں پہ ہا ساکن آ گیا اور اس سے پہلے کھڑی زبر آ گیا، تو لا اور یا، یعنی کہ یہ یا اور لا، یعنی کہ دونوں لمبے ہو رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اوپر کی طرف، تو ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے. جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ الف مدہ کی طرح ہوتی ہے، جو کھڑی زیر ہوتی ہے وہ یا مدہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں للہ وقفن، للہ کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی زبر کو وقفن میں، للہ. تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑی زبر لا، تجلا. اس یا کو نہیں پڑھیں گے، وقفن تجلا. ان دونوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تا زبر تا، زا کاف زبر زک، تزک، کاف کھڑی زبر کا، تزکا، وقفن تزکا. یہ دیکھیے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے، کھڑی زبر اس کے بعد یا خالی یا آ رہا ہے. تو اس کا وقفن میں بھی سیم پڑھیں گے جیسے اپنے پہلے پڑھا ہوگا. یہ ہم نے یہاں پڑھا تھا طغا میں، ٹھیک ہے. یہ کھڑی زبر آ رہی ہے، حرکت آخری کھڑی زبر ہے، اور آخر میں یا ساکن، یا خالی ہے، بالکل کچھ نہیں ہے. تو اس کو بھی پہلے کی طرح سیم پڑھیں گے جیسے طغا وقفن طغا. ایک بار سبق دہرا لیتے ہیں. 7 لینے ہو گئی ہیں اور 4 سبق، یہ سبق نمبر 4 تھا. واللیل وقفن واللیل، والصیف وقفن والصیف، بالصبر وقفن بالصبر، منفکین وقفن منفکین، ایاک وقفن ایاک، للہ وقفن للہ، تجلی وقفن تجلی، تزکا وقفن تزکا. ابھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سبق نمبر 5 میں ملیں گے، اور یہ پیج انشاءاللہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور یہ 9 لائنیں ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ 2 لائنیں ہیں اور یہ 6 لائنیں ہماری رہ گئی ہیں. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا اپنا، اپنے پیاروں کا. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.